کہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا صرف ان کے فضائل بیان نہیں کرنا بلکہ بنو امیہ کو کنڈیم کرنا بھی ہے۔ اب جو شخص بنو امیہ کو کنڈیم نہ کرے، ہم اسے کہیں گے وہ بھی کسی حد تک گونگا شیطان ہے، وہ اہل بیت کی محبت کا دم نہیں بھر رہا جیسا کہ بھرنے کا حق ہے۔ اس نے سلوک کرنا، ان کا ساتھ دینا، ان کے مخالفین کے خلاف ان کا دفاع کرنا۔ اگر ہم مولا علی کے زمانے میں ہوتے تو کیا ہم بنو امیہ کے خلاف جنگ صفین میں مولا علی کی طرف سے تلوار نہ اٹھاتے؟ یقیناً اٹھاتے۔ بحمدہ تعالی ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت اطہار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ ہمارے لیے قابل تعظیم ہیں، قابل اکرام ہیں، اور ہمارے اوپر ان کی تعظیم اور اکرام فرض ہے۔ جب صحابہ اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی بات آئے تو ہم نے ان کی تعظیم، اکرام اور ان کا ادب اور احترام کرنا ہے، اور ان کا ذکر بلائی اور خیر کے ساتھ کرنا ہے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا بحمد تعالی قرآن و سنت اور تصریحات ائمہ سے عقیدہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے آپس میں اختلافات کی بات آتی ہے، ان کے آپس میں مشاجرات یا ان کے آپس میں جھگڑوں کی بات آتی ہے، تو اہل سنت و جماعت نے ایک محتاط موقف کتاب و سنت کی روشنی میں جو قائم کیا ہے، اسی میں مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ ہے اور اسی میں بچت ہے۔ بحمد تعالی ہم اسی پر کاربند ہیں کہ صحابہ کرام کے مشاجرات اور اختلافات کو ہوا نہ دی جائے، ڈسکس نہ کیا جائے، بلکہ ان کے بارے میں بس ہم ان کا ذکر خیر کے ساتھ کریں، مشاجرات کو ڈسکس نہ کریں۔ پچھلے بیان اور گفتگو میں میں نے ہلکا سا مجبوراً ایک سمجھے کہ وہ ایک سنیریو آپ کے سامنے بیان کیا کہ جو حالات اور واقعات پیش آئے، ان حالات و واقعات کی صورت میں آپس میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اختلاف ہوا اس کا پس منظر یہ تھا۔ اب جہاں تک مشاجرات کی بات ہے، اختلافات کی بات ہے، مرزا جیلمی اس بات پر بضد اور مصر ہے کہ نہیں، جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلاف انہوں نے جنگ جمل یا جنگ صفین میں حصہ لیا، یا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیا، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہ دینے والے اور جنگ جمل و صفین میں مقابلے میں آنے والے، ان کے اوپر بھی اپنی زبانیں تان دراز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو مشاجرات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مشاجرات کو ڈسکس نہ کیا جائے، یہ گونگے شیطان ہیں۔ یہ گونگے شیطان نعوذ باللہ جو مشاجرات کو ڈسکس کرنے سے منع کرتے ہیں، جبکہ یہ ہمارا اہل سنت کا بحمد تعالیٰ عقیدہ شروع سے چلا رہا ہے۔ ہر اہل سنت کا امام جہاں بھی عقیدے پر صحابہ کرام کے مشاجرات کی گفتگو پر آتا ہے تو وہ یہی لکھتا ہے۔ اس پر بیسیوں سینکڑوں حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں، جتنے بھی حوالے درکار ہوں، ہر امام جب اس مسئلے پر آتا ہے اہل سنت کا امام تو وہ یہی کہتا ہے کہ مشاجرات کو ڈسکس نہیں کرنا، اس میں اپنی زبان کو بند رکھنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھو۔ المعجم الکبیر للطبرانی میں 10,296 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث لمبی ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو اپنی زبانوں کو بند رکھو، اپنی زبانوں کو روک لو۔ اس حدیث کو امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 580 پر حدیث نمبر 6595 کے تحت ذکر کیا اور ذکر کر کے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ یہ حدیث اور اس کے علاوہ دیگر اور احادیث طیبات، ان میں سے ایک حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، جامع ترمذی میں 3871 اور صحیح ابن حبان میں 7256 اور فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل نے 1 2 3 4 یعنی فضائل الصحابہ کے بالکل آغاز میں 4 طرق اس حدیث کے بیان کیے جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں، اور حدیث کے درجنوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہنا،
لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنا لینا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، پس جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے بغض رکھا۔ من آذاہم فقد آذانی، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ ومن آذ اللہ یوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو اذیت دی پھر اللہ رب العزت اس کی گرفت فرمائے گا۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ 3871 لے کے، اور اس کو امام ترمذی نے حسن قرار دیا۔ امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کو ذکر کیا، اور اس کے اندر جو ہے وہ عبد الرحمن بن زیاد نے عبداللہ بن عبد الرحمن کی مطابقت بھی کی ہوئی ہے، حلیۃ الاولیاء میں جلد 8 صفحہ نمبر 318 پہ، اور فضائل الصحابہ میں 2، 3، 4 نمبر جو اس کے متعدد طرق ہیں ان طرق میں مطابقت کی وجہ سے بھی، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ کا جو تبصرہ ہے اس پر حسن کا، اس کی بنیاد پر یہ حدیث جو ہے وہ حسن قرار پاتی ہے، اور ائمہ محدثین اس حدیث کو اسی باب میں اور اسی مسئلے میں بطور تائید اور بطور ریفرنس اور حوالے کے ذکر کیا ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے بارے میں ہم نے کوئی بات منفی نہیں کرنی۔ اب رہ گئی بات صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات کی، تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے یا ایک دوسرے کے مقابلے میں جنگیں تک واقع ہوئیں تو وہ پھر کس بنیاد پر تھی؟ ایک تو یہ کہ میں اس کی کچھ تفصیل پیچھے عرض کر چکا ہوں۔ اب ہم نے جو ہے نا وہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فتنے کے موقع پر جو مختلف طبقات میں تقسیم ہو گئے، ایک طبقہ وہ تھا جو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، دوسرا طبقہ حضرت طلحہ و زبیر اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، اور صحابہ کرام کا ایک طبقہ تھا جنہوں نے کسی بھی گروہ کا ساتھ نہیں دیا۔ اب مرزا جرمی نے جو بیان دیا ہے کہ جو خاموش ہیں اور جنہوں نے ساتھ نہیں دیا وہ گونگے شیطان ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ جناب مشاجرات کے بارے میں بولا نہ جائے، اس کو ڈسکس نہ کیا جائے، یہ گونگے شیطان ہیں، اور ناسبی تک کا اس نے جو ہے نا وہ الزام اور بہتان لگایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو صحابہ اس موقع پر کسی بھی گروہ کے ساتھ نہیں تھے، جنہوں نے اعتزال اختیار کیا، نعوذ باللہ تعالیٰ کیا مرزا جیلمی ان کو نعوذ باللہ تعالیٰ یہی جملے ان کے بارے میں کہے گا؟ اور یہ جو اس نے جملے بولے ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی کا ساتھ نہیں دیا اور بنو امیہ کو جنہوں نے کنڈیم نہیں کیا وہ نعوذ باللہ گونگے شیطان ہیں، تو یہ اس کا جو جملہ ہے وہ کیا ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی ذوات اقدس کے اوپر فٹ نہیں ہوتا؟ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے وہ دونوں گروہوں کو چھوڑ کے الگ ہو گئے، اعتدال اختیار کر کے بیٹھ گئے۔ کتب احادیث میں، کتب تاریخ میں ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تذکرہ بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ ان کے اپنے تبصرے موجود ہیں، اور جس دلیل کی بنیاد پر انہوں نے کسی بھی گروہ کا ساتھ نہیں دیا، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہ حضرت طلحہ و زبیر، نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بلکہ وہ الگ تھلگ رہے۔ وہ دلیلیں بھی ان حدیث کی کتابوں میں انہوں نے ذکر کی کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے، ہم نے حضور سے یہ فرمان سنا ہے، لہذا اس بنیاد پر ہم کسی بھی گروہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب وہ صحابہ جو اعتزال اختیار کر کے الگ ہو کے بیٹھ گئے، ان میں سے جو سر فہرست نام احادیث کی کتابوں میں مذکور ہیں، ان میں سے ایک سر فہرست نام ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بدری صحابی ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع صحابہ کرام میں سے ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے سعد تیر پھینکو، تم پر میرے ماں اور میرے باپ قربان ہو جائے، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں۔ یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا، اور بہت بڑے جلیل القدر صحابی مستجاب الدعوات ہیں۔ اور پھر ان کی شان یہ ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں سیدنا مولا علی کے بعد سب سے افضل ترین صحابی یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے کسی بھی گروہ کا ساتھ نہیں دیا۔ ابھی اس کے حوالے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ دوسرے صحابی حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تیسرے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ، حضرت صہیب، حضرت عمران بن حسین، سعید ابن عاص، سلمہ بن اقوہ، ابو موسیٰ اشعری، ابو مسعود الانصاری اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں جو کسی بھی گروپ کے ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ تو نعوذ باللہ تعالیٰ، کیا نعوذ باللہ مرزا جیلمی ان کو بھی یہی کہے گا جو کہتا ہے کہ نعوذ باللہ جنہوں نے حضرت علی کا ساتھ نہیں دیا، جو ساتھ نہیں دیتے، بنو میاں کو کنڈیم نہیں کرتی، وہ گونگے شیطان ہیں؟ تو یہ سارے صحابہ پر یہ جملہ فٹ آتا ہے، وہ صحابہ جو اعتزال اختیار کر کے بیٹھے تھے، اور ان کے باقاعدہ تبصرے اور ان کی آراء اور ان کے کمنٹس جو ہیں وہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ان میں سے سر دست سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام مسلم نے حدیث نمبر 277 277 ذکر کی، لمبی حدیث ہے، اور جہاں سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَأَنَا وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ یعنی اسامہ تھا۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں کسی کا ساتھ نہیں دوں گا، میں کسی مسلمان کو قتل نہیں کروں گا جب تک اسامہ بن زید لڑائی کے لیے نہیں نکلتے، جب تک اسامہ بن زید نہیں نکلتے۔ قال رجل الم یقل اللہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ۔ ایک شخص نے کہا آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ اللہ رب العزت سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39 میں فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ قتال کرو حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے؟ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قد قاتلنا حتی لا تکون فتنہ، وہ کام ہم کر بیٹھے کہ قتال کرو اور جہاد کرو حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے، وہ ہم نے کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہم کر چکے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَن تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ، تو اور تیرے ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ قتال کیا جائے تاکہ فتنہ ہو، اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ قتال کرو تاکہ فتنہ ختم ہو جائے، اور وہ فتنہ ختم کرنے والا قتال ہم کر چکے ہیں۔ جو تو کہنا چاہ رہا ہے وہ میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فتنے کے دور میں اس شخص کو جواب دیا۔ اور دوسری حدیث صحیح مسلم میں 7432 نمبر حدیث ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا بیٹا عمر نامی آپ کا بیٹا سواری پہ سوار ہو کے آیا۔ تو جب آپ کے پاس آپ کے بیٹے پہنچے تو آپ نے کہا اعوذ باللہ من شر ھذا الراکب، اس سوار کے شر سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ فنزل، پس بیٹا اترا اور کہا انزلت فی ابلک وغنمک وترکت الناس یتنازعون الملک بینہم۔ ابا جان آپ اپنے جو نا وہ اونٹوں اور اپنی بکریوں کے پاس یہاں بیٹھے ہیں اور لوگ ملک اور حکومت کے بارے میں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ فضرب سعد فی صدرہ، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے سینے پر اس طرح ہاتھ مارا اور کہا اسکت عمر، چپ ہو جا، خاموش ہو جا۔ ان کے بیٹے کا نام عمر تھا۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے، حضور نے فرمایا تھا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ رب العزت متقی، بے نیاز اور گمنام شخص کو پسند فرماتا ہے۔ لہذا میں اب اس وقت گمنام ہو کے بیٹھ گیا ہوں، مجھے تو دوبارہ اس میں داخل نہ کر، تو چلا جا اور خاموش ہو جا۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب ہے یہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ وہ اس سے بالکل اعتزال کر کے بیٹھ گئے، کسی صحابی کا کسی گروہ کا ساتھ نہیں دیا۔ اب مرزا یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے ساتھ نہیں دیا اور جو نا وہ انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا وہ نعوذ باللہ گونگے شیطان ہیں، تو کیا نعوذ باللہ تعالیٰ یہ سارے صحابہ کے اوپر یہ بات کرنے کی جسارت کرے گا؟ اور پھر یہی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، الموجب الکبیر للطبرانی جلد نمبر
ایک صفحہ نمبر 326 صفحہ نمبر 100 اور رقم نمبر 326 پہ یہ روایت موجود ہے، اور اس روایت کے حوالے سے امام حیثمی نے مجمع الزوائد جلد 7 صفحہ 584 پہ روایت نمبر 12318 اس کو لکھا ہے کہ اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ تو یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ الا تقاتلوا فانک من اہل الشورى، اے سعد بن ابی وقاص آپ اصحاب شورا میں سے ہیں، اہل شورا میں سے ہیں۔ حضرت عمر نے جو صحابہ کرام 6 رکنی صحابہ کی کمیٹی شورا کی قائم کی تھی، آپ ان میں سے ہیں، تو آپ قتال کیوں نہیں کرتے؟ وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ غَيْرِكَ، آپ اپنے علاوہ باقی لوگوں کی بنسبت اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا اقاتل حتی تأتونی بسیف لہ عینان ولسان وشفتان یعرف المؤمن من الکافر، فرماتے ہیں میں اس وقت تک قتال نہیں کروں گا، اس وقت تک لڑنے کے لیے نہیں جاؤں گا جب تک تو مجھے ایسی تلوار نہ لا دے جس تلوار کی 2 آنکھیں ہوں، ایک اس کی زبان ہو اور 2 اس کے ہونٹ ہوں، یعرف المؤمن من الکافر، تاکہ وہ پہچانتی ہو کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسی تلوار ہو جو تلوار فرق کرے کہ یہ مومن ہے یہ کافر ہے۔ فقد جاہدت وانا عارف الجہاد، مجھے جہاد کا آگے سبق نہ دے، ہم جہاد کر چکے ہیں رسول اللہ کی معیت میں جانتا ہوں جہاد کسے کہتے ہیں، میں جہاد کر چکا ہوں، لہذا تو چلا جا۔ یعنی اس کی بات نہیں سنی، اور اس کو جو آپ نے جواب دیا وہ آپ کا بالکل موقع واضح کرتا ہے کہ انہوں نے کسی بھی جماعت اور کسی بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طبقے کا ساتھ نہیں دیا۔ آپ آگے چلتے جائیں، ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ کبیر جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 17 پر، اور المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 277 پہ رقم نمبر 15859 یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کی بارگاہ میں ابو بردہ ہے، کہنے لگے جب میں نے ان سے ملاقات کی تو ملاقات کر کے میں نے ان سے جب میں نے مقام ربضہ پہ میں نے ان کو دیکھا تو وَإِذَا فُسْطَاطٌ قُلْتُ لِمَنْ هَذَا، میں نے ایک فسطاط دیکھی، میں نے کہا یہ کس کی ہے؟ تو کہا گیا یہ محمد ابن مسلمہ صحابی کی ہے۔ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، میں ان پر داخل ہوئی، ان کے پاس میں پہنچا تو انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا محمد ابن مسلمہ انہا ستکون فتنۃ وفرقۃ واختلاف۔ تو سیدنا محمد ابن مسلمہ نے اس موقع پر ابو بردہ کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا، فرمایا تھا کہ اے محمد ابن مسلمہ ایک وقت آئے گا ان قریب کے فتنہ اور اختلاف برپا ہوگا، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَاقْصِرْ سَيْفَكَ، جب صورتحال ایسی ہو جائے تو تو نے اپنی تلوار کو توڑ دینا ہے، اپنی تلوار کو توڑ دینا۔ وَاقْصِرْ نَبْلَكَ وَاقْطَعْ وَاتْرُكْ وَاجْلِسْ فِي بَيْتِكَ، فرمایا اپنے ہتھیار توڑ کے تو اپنے گھر میں بیٹھ جانا۔ فَقَدْ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ، محمد ابن مسلمہ کہنے لگے وہ فتنہ واقع ہو چکا ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ وَفَعَلْتُ الَّذِي أَمَرَنِي بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا میں اس کو کر بیٹھا ہوں، یعنی میں اس قتال میں اور اس فتنے کے معاملے میں شریک نہیں ہوں گا۔ سیدنا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان المعجم الکبیر للطبرانی میں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر کی جلد 1 صفحہ نمبر 17 پر، اور یہی روایت المعجم الکبیر للطبرانی کی جلد نمبر 3 میں جلد 3 کے صفحہ نمبر 399 پر موجود ہے۔ یہ اس سے تھوڑا سا مضمون ہٹ کے ہے لیکن بات اسی تناظر میں ہے۔ روایت نمبر 5286، سیدنا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نجران
کی ایک تلوار ہدیہ کی گئی۔ حضور نے اس وقت وہ تلوار مجھے عطا فرمائی اور مجھے تلوار دے کے حضور نے فرمایا جاہد بہذا فی سبیل اللہ، اے محمد ابن مسلمہ یہ تلوار لے لو اور اس تلوار کے ساتھ تم نے جہاد کرنا ہے اللہ کی راہ میں۔ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ أَعْنَاقُ النَّاسِ، جب لوگوں کا آپس میں اختلاف واقع ہو جائے، فَاضْرِبْ بِهِ الْحَجَرَ، تو تو نے یہ کرنا کہ اس تلوار کو پتھر پہ مار دینا ہے۔ ثُمَّ ادْخُلْ بَيْتَكَ وَكُنْ حِلْسًا مُلْقًا حَتَّى تَقْتُلَكَ يَدٌ خَاطِیَةٌ، فرمایا پھر اپنی اس تلوار کو تو نے پتھر پہ مار کے اپنے گھر میں تنہا اور الگ ہو کے بیٹھ جانا ہے یہاں تک کہ تجھے خطا کرنے والا ہاتھ آ کے قتل کر دے، حتیٰ کہ او تأتیک منیۃ قاضیہ، یا فیصلہ کرنے والی موت آ کے تیرا کام تمام کر دے۔ تو نے اس تلوار کو کسی مسلمان پہ نہیں اٹھانا، اس تلوار کو کسی مسلمان پہ نہیں سوتنا۔ تو سیدنا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول جو ہے، انہوں نے پھر اس فتنے کے دور میں کسی بھی گروہ کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ وہ اس بنیاد پر کھڑے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے خبر دی تھی کہ فتنہ واقع ہوگا اور فتنے کے دور میں تم نے اپنی تلوار کو نہیں اٹھانا۔ اب جو تلوار اٹھا کے نہیں کھڑے ہوئے صحابہ کرام، مرزا کہتا ہے جنہوں نے حضرت مولا علی کا ساتھ نہیں دیا اور بنو امیہ کو جو کنڈیم نہیں کرتے وہ گونگے شیطان ہیں۔ تو اب یہ صحابہ سارے جن کا تذکرہ کتب حدیث میں موجود ہے اور صحیح تذکرہ موجود ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سیدنا مولا علی پاک ہوں یا حضرت طلحہ و زبیر حضرت معاویہ ہوں، یا وہ صحابہ جنہوں نے اعتزال اختیار کیا، وہ اپنے اجتہاد پر تھے۔ حق مولا علی کے ساتھ تھا، مولا علی تمام حروب اور تمام جنگوں میں حق پر تھے، لیکن مقابلے والے باطل پر نہیں تھے، ان سے اجتہادی خطا ہوئی۔ اجتہادی خطا اس لیے کہ وہ کسی دلیل کی بنیاد پر کھڑے تھے۔ جو صحابہ اعتزال اختیار کر کے بیٹھے تھے وہ بھی دلیل کی بنیاد پر کھڑے تھے، اور جو مقابلے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہے ان کا بھی اجتہاد تھا، اگرچہ ان سے اجتہاد میں خطا واقع ہوئی۔ اب اسی طرح صحیح بخاری میں کئی مقامات پہ حضرت ابو بکرہ اور حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا کہ رستے میں مجھے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ صحیح بخاری میں روایت نمبر میرے پاس جو نسخہ اس میں 31 ہے، اور اس کے علاوہ 6875، 7083 اور صحیح مسلم میں 7187 نمبر حدیث ہے کہ احنف بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں جا رہا تھا تو مجھے کہا حضرت ابو بکرہ نے کہ آئینہ تریدو، اے احنف بن قیس کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں حضرت علی کا ساتھ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس موقع پر حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی اور کہا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے، حضور نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسیفہما، جب دو مسلمان اپنی تلوار کے ساتھ ایک دوسرے کو ملے مقابلے میں آ جائیں، فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں ناری ہیں، دونوں جہنمی ہیں۔ یہ رسول اللہ کا فرمان بیان کیا حضرت ابو بکرہ نے۔ فقلت یا رسول اللہ ھذا القاتل فما بال المقتول، ابو بکرہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو قاتل ہے، جو قتل کرنے والا وہ تو سزا کا مستحق ہے، لیکن مقتول کیوں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، یہ جو مقتول ہے یہ بھی اپنے ساتھی اور اپنے صاحب کا قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، یہ چاہتا تھا اسے قتل کر دے، لہذا دونوں کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ وعید ارشاد فرمائی۔ اب ان وعیدات سے بچنے کے لیے جن صحابہ نے ڈائریکٹ زبان مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے احادیث سنی، حضور علیہ السلام سے ان فرامین کو سنا، اب وہ ان فرامین کی بنیاد پر ان وعیدات سے ڈرتے ہوئے اب بچنے کی کوشش کرتے تھے کہیں ہم اس وعید کے تحت نہ آ جائیں۔ انہیں سارے لوگ بھی آ کے سمجھاتے تھے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ سنا ہے۔ تو اعتزال اختیار کرنے والے جو صحابہ تھے انہوں نے ان روایات اور احادیث کا سہارا لیا جس میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو فتنے سے باخبر کیا کہ اس طرح فتنہ ہوگا، اور ایسے فتنے کے دور میں تم نے اپنے گھروں کو لازم پکڑ لینا ہے اور تم نے اپنی تلواروں کو توڑ دینا ہے،
تم نے اپنی تلواروں کے منہ موڑ دینے ہیں. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیمات ارشاد فرمائی تھی. اس بنیاد پر صحابہ کرام علیہم رضوان خاموش رہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صحیح بخاری میں 3601 نمبر اور 7081 نمبر یہ دو روایات موجود ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بیان کیا اور اس بنیاد پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتنے کے دور میں خاموش بیٹھے رہے, کسی کا ساتھ نہیں دیا, خاموش رہے. اس کے علاوہ حکم بن عمر الغفاری صحابی ہیں, المستدرک الصحیحین میں 5965 نمبر حدیث ہے کہ حکم بن عمر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اعتزال کر کے بیٹھے رہے اور انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل کیا اور انہوں نے پھر اس موقع پر وہ خاموشی سے بیٹھے رہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث نمبر 2204 بیان کی ہے اور اس کو حسن صحیح قرار دیا. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی کسی گروپ میں نہیں تھے, اعتزال کر کے بیٹھے رہے. فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فی الفتنۃ کسروا فیہا کسیکم. حضور نے فرمایا جب فتنہ واقع ہو جائے تو فتنے کے موقع پر تم نے اپنے کمانوں کو توڑ دینا ہے. وقطعوا فیہا اوتارکم, اور اپنے کمانوں کے جو تانتے ہیں اس کو بھی تم نے کاٹ دینا ہے. والزموا فیہا اجواف بیوتکم, اور اس موقع پر تم نے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہنا ہے. وکونوا کابن آدم, اور تم نے ابن آدم کی طرح ہو جانا ہے, یعنی وہ حابیل اور قبیل کے واقعے کی طرف اشارہ کر کے جس آدم علیہ السلام کے بیٹے کو قتل کیا گیا, فرمایا تم نے اس کی طرح ہو کے بیٹھے رہنا ہے. تم نے جو ہے وہ کو مزاحمت نہیں کرنی بلکہ اپنے گھر کو لازم پکڑ لینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا اس بیان کی روشنی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کا موقف جو ہے وہ اعتزال والا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں, کسی کا ساتھ نہیں دینا, سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے. اس کے علاوہ حدیث نمبر جامع ترمذی میں 2203 موجود ہے کہ حضرت سیدنا احبان بن سیفی صحابی رسول, ان کے پاس مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے ان سے یہ کہا, نکلنے کا کہا کہ میرے ساتھ نکلو. تو احبان بن سیفی کہنے لگے کہ ان خلیلی وابن عمک عاہدہ الیہ, میرے خلیل اور آپ کے چچا کے بیٹے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا. وہ عہد کیا تھا کہ اذا اختلف الناس, جب لوگوں میں اختلاف واقع ہو جائے, عہد مجھ سے یہ لیا تھا کہ ان اتخذ سیفا من خشب, تو اس فتنے کے موقع پر, اختلاف کے موقع پر میں اپنی تلوار کو لکڑی کا بنا لوں. کیا مطلب؟ یعنی میں اپنی وہ جو لوہے والی تلوار ہے نا جہاد میں استعمال کرتا تھا اس کو چھوڑ دوں, لکڑی کی بنا لوں. مطلب یہ ہے کہ میں اپنی تلوار کا استعمال ختم کر دوں. فقد اتخذتہ, کہتے ہیں اب میں وہ بنا چکا ہوں, میں نے وہ پہلے والی میدان جہاد میں استعمال ہونے والی تلوار کو چھوڑ دیا ہے اور اپنی تلوار کو اب میں لکڑی کا بنا چکا ہوں. فَإِن شِئْتَ خَرَجْتُ بِهِ مَعَكَ قَالَتْ فَتَرَكَهُ, تو اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کے ساتھ چلا جاتا ہوں میں, لیکن میں حضور کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنی تلوار کو لکڑی کا بنا چکا ہوں, تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں چلے جاتا ہوں. تو احبان بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جو راوی ہیں وہ کہتی ہیں فَتَرَكَهُ, تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھوڑ دیا اور چلے گئے, دوبارہ ان کو اپنے ساتھ جانے کا آپ نے اصرار نہیں کیا. اس کے علاوہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صحیح بخاری میں 3 مقامات پہ ان کا موقف اسی موقع پر اعتزال کا تھا اور اس پر انہوں نے دلائل پیش کیے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس دلیل کی بنیاد پر میں اس قتال میں شریک نہیں ہونا چاہتا. صحیح بخاری میں 4650, 4651 اور 7095 نمبر یہ روایات موجود ہیں جس میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا اپنا موقف بھی اس مسئلے پر موجود ہے. تو یہ اجلہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دلیل کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے نا وہ کسی بھی صحابی اور کسی بھی گروہ کا ساتھ نہیں دیا. تو نعوذ باللہ تعالیٰ کیا یہ وہی قرار پائے جو مرزا کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا بنو امیہ کو جس نے کنڈیم نہیں کیا اور مولا علی کا ساتھ نہیں دیا اور وہ نعوذ باللہ وہ گونگے شیطان ہے. اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام اس موقع پر
وہ اپنی جگہ پہ اجتہاد پر تھے، حق حضرت علی کے ساتھ تھا، مقابلے میں آنے والوں سے اجتہادی خطا ہوئی۔ اس پر میں 20 حوالے پیش کر سکتا ہوں، صرف 2 حوالے پیش کرتا ہوں بڑے اجلہ محدثین کے۔ ایک تو امام ابن حجر عسقلانی شارح صحیح بخاری، یہ ان کی کتاب ہے فتح الباری شرح صحیح بخاری، جلد نمبر اس کی 13 صفحہ نمبر 42 پر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں واتفق اہل السنت علی وجوب منع الطعن علی احد من الصحابہ، اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ میں سے کسی ایک پر بھی طعن و تشنیع نہیں کرنا، بے سبب ما وقع لہم من ذالک، جو ان سے واقع ہوا، جو جنگیں اور حروب ان سے واقع ہوئیں ان میں ان کی وجہ سے کسی ایک صحابی پر بھی طعن و تشنیع نہیں کرنا، ان میں سے چاہے کسی کو وہ حق سمجھتا ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ لم یقاتلوا فی تلک الحروب الا عن اجتہاد، صحابہ اکرام ان جنگوں میں جو انہوں نے قتال کیا ہے وہ صرف اور صرف اجتہاد کی بنیاد پر کیا ہے۔ وقد عفا اللہ تعالی عن المخطی فی الاجتہاد، اور اجتہاد میں خطا کرنے والوں سے اللہ رب العزت درگزر فرماتا ہے۔ بل ثبتا، بلکہ حدیث سے ثابت ہے انہ یؤجر اجرا واحدا، کہ خطا کرنے والوں کو بھی ایک اجر دیا جاتا ہے، وان المصیبہ یؤجر اجرین، اور درستگی کو پہنچنے والے کو 2 اجر دیے جاتے ہیں۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل فیصلہ کر دیا کہ تمام صحابہ اپنی جگہ پہ اجتہاد پر تھے، تو کیا نعوذ باللہ یہ بھی ناسبی تھے؟ اس کے علاوہ امام ابو زکریہ شرف بن یحییٰ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح مسلم کے بہت عظیم شارح، وہ شرح صحیح مسلم اپنی کتاب کی جلد 15 صفحہ نمبر 149 مطبوعہ دار و احیاء تراث العربی بیروت لبنان سے جو چھپی ہے، اس میں کتاب و فضائل صحابہ کے بالکل دوسرے صفحے پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اما معاویہ رضی اللہ عنہ فہو من العدول الفضلاء والصحابۃ النجباء رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ وہ فضلاء اور عادل صحابہ میں سے ہیں، اور فرماتے ہیں وہ نجباء میں سے ہیں۔ وَأَمَّا الْحُرُوبُ الَّتِي جَرَتْ، ہاں جو ان کی آپس میں جنگیں ہوئی ہیں، فَقَانَتْ لِكُلِّ طَائِفَةٍ شُبْہَةٍ، ہر ایک گروہ کے پاس کوئی نہ کوئی شبہ موجود تھا، اعتقدت تصویب انفسہا بسببہا، ہر گروہ اپنے آپ کو درست سمجھتا تھا۔ وَكُلُّهُمْ عُدُولٌ رضی اللہ تعالی عنہم، کہتے ہیں سارے صحابہ عادل تھے، وَمُتَأَوِّلُونَ فِي حُرُوبِهِمْ، اور وہ اپنی ان جنگوں میں طویل کرنے والے تھے۔ جو اعتزال والے تھے، جو بالکل الگ ہو کے بیٹھ گئے، انہوں نے بھی اپنے اس اعتزال پر الگ ہونے پر طویل کی۔ جو صحابہ کرام جنگ جمل میں جنگ صفین مولا علی کے مقابلے میں آئے، انہوں نے بھی طویل کی، اور مولا علی رضی اللہ عنہ کے پاس تو اپنے دلائل موجود تھے اور وہ حق پر تھے، لہذا فرماتے ہیں ہر کے پاس اپنی طویل موجود تھی۔ وَلَمْ يُخْرِجْ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ أَحَدًا مِّنْهُمْ عَنِ الْعَدَالَةِ، اور کوئی بھی چیز ان کو جو ہوا ہے واقعات یہ عدالت سے نہیں نکالتی، لِأَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ، کیونکہ وہ سارے کے سارے مجتہد تھے، اختلفوا فی مسائل من محل الاجتہاد کما یختلف المجتہدون بعدہم فی مسائل من الدماء، فرماتے جس طرح بعد والے مجتہدین نے بعض مسائل میں اختلاف کیا، اسی طرح صحابہ اکرام نے محل اجتہاد میں جو مسائل تھے اس میں اختلاف کیا ہے، لہذا تمام اپنے اجتہاد پر اپنی شبہات لے کے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بھی عدالت سے نکلا نہیں ہے، کوئی بھی کسی کی عدالت ساقط نہیں ہوئی۔ تو بحمد تعالیٰ یہ اہل سنت و جماعت کا اللہ کے فضل و کرم سے صدیوں سے عقیدہ اور موقف چلا آ رہا ہے جو ائمہ محدثین فقہاء اور امت کے اسلاف کا موقف ہے۔